اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وسندنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آئیڈینٹی کرائسس. تو آئیڈینٹی کرائسس پہلے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس کہتے کتنے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم بات اسپیسیفکلی کس چیز کی کرنے والے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں اس بات کو، میرے سے ہاتھ میں موبائل فون دے دی جائے، مجھے یہ نہ پتا ہو اس سے کرتے کیا ہیں، تو میں اس کو یوز نہیں کر پاؤں گا. یوز لیس ہے وہ میرے لیے، نہ ہو تب بھی برابر ہے، ہو تب بھی برابر ہے. میرے ہاتھ میں سونا دے دیا جائے اور مجھے یہ نہ پتا ہو یہ سونا ہے، ہو سکتا ہے میں نالے میں پھینک دوں. آئیڈینٹی نہ ہونے کی وجہ سے، ریکگنیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے غلطی کے امکانات رہتے ہیں. یہ کہ ہم اس چیز کو جس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے یوز نہیں کر پائیں گے یا اس کو برباد کر دیں گے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس سے 100 ٹائمز 1000 ٹائمز گریٹر آئیڈینٹی کرائسس ہے انسان کا خود اپنے بارے میں کرائسس. انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں اور میری کیا کیپیسٹیز ہیں. یہ سب سے خطرناک کرائسس ہے اور یہ شیطان کا سب سے فیوریٹ میدان ہے. شیطان الرجیم یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت بھی انسان کو اپنی آئیڈینٹی نہ ہو جائے. یہ شیر یہی سمجھتا رہے میں بکری ہوں، اس لیے جب تک سمجھتا رہے گا میں بکری ہوں، میں کرتا رہے گا، جس دن اسے سمجھ میں آ گیا میں شیر ہوں تو پھر یہ دانت مجھ پہ نکالے گا. اس لیے اس کو یہ مت سمجھنے دو کہ یہ شیر ہے، اسے یہ سمجھنے دو یہ بکری ہے. تو شیطان کا ایک بہت بڑے حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرواتا ہے ٹو کریٹ آئیڈینٹی کرائسس. دیٹ از وی کال آئیڈینٹی کرائسس. وہ کبھی انسان کو اپنے آپ کو جاننے نہیں دیتا اور یہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ آپ اس کو چھوٹی چیز مت سمجھیے. اصل میں ہم اس چیز کو کبھی غور ہی نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے آپ کو جاننے سے کہ ہماری کیا مراد ہے، یا ہم اپنے آپ کو کیا نہیں جانتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو شاید آپ اور میں حیرت زدہ ہو جائیں اور پچھتائیں کہ ہم نے ابھی تک یہ غور کیوں نہیں کیا تھا. اور اس سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ شیطان اسی چیز میں انٹرسٹڈ رہتا ہے جس میں زیادہ بڑے نقصان ہوں. تو میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کروں گا سمجھانے کی یہ کہ کتنا بڑا نقصان ہے، کس طرح سے ہے، کیوں شیطان اتنا انٹرسٹڈ ہے اس میں کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس بنی رہے. ہم میں سے یا پورے سوسائٹی میں آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوچنے کے لیے ایک وقت مقرر کرتے ہو کہ میں اپنی برائیوں کے بارے میں سوچوں گا میرے اندر کیا برائیاں ہیں، اب میں نہیں، یا میں گھر پہ 1 گھنٹہ نکالوں گا بیٹھ کے یہ سوچوں گا میرے اندر اچھائیاں کیا ہیں جس کو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، اس کو اور راضی کرنے کے لیے. لیکن داستان اس سے بھی بہت وسیع ہے، داستان اس سے بھی بہت بڑی ہے. اگر اصل میں آئیڈینٹی کرائسس ہمارے سمجھ میں آ جائے تو گوز بمز آ جائیں گے ہمیں. میں ایک روایتی ٹریک سے ہٹ کر کوشش کرتا ہوں کہ دین کے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں جو بالکل اوریجنل ہے، جینوئن ہے، اور اسے جان کے ہمیں لگتا ہے کہ واہ یار کیا خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیں ابھی تک کیوں نہیں پتا تھی. ایک روایت ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا بہت بار، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو یا کتنا سوچا ہے آپ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے کل کائنات کو جان لیا. ویری ویل نون تھاٹ، پرہیپس موسٹ آف یو مائٹ ہیو ہرڈ دس. مطلب کیا ہے اس کا؟ اپنے آپ کو جان لیا جو حضرت علی نے فرمایا ہے وہ کس معنی کر فرمایا؟ اگر اس کی گہرائی میں اتر گئے ہوتے تو چاروں طبق روشن ہو جاتے دماغ میں. جو میرے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کے سمجھ میں آئے وہ مجھے آپ شیئر کریں. آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی اس میں انکلوڈڈ کہ آپ کو آپ کی برائیاں پتہ ہوں. یہ ہے پہلی اسٹیج، تو یہی ہے، سب سے بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنی برائیاں پتہ ہوں اور اچھائیاں بھی پتہ ہوں. لیکن چکر کیا ہے، جیسے میں نے اس پہ ایک سیپریٹ کلاس
ایک بات دی تھی کہ اصل میں ہر انسان اپنی برائیوں کے تعلق سے بلائنڈ پیدا ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا فالٹ بلائنڈنس. یہ میری اپنی ذاتی اصطلاح ہے. ایک کلر بلائنڈنس ہوتی ہے، وہ تو ویل نون ہے، سب جانتے ہیں کلر بلائنڈنس کا مطلب کیا ہے. فالٹ بلائنڈنس، کلر بلائنڈنس کسی کسی کو ہوتی ہے، ہزاروں میں کسی ایک کو ہوگی، لاکھوں یا اور زیادہ 10,000 میں کسی ایک کو ہوگی، وہ ریئر ہے. لیکن یہ فالٹ بلائنڈنس ہے، یہ سب کو ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن از سفرنگ فرام فالٹ بلائنڈنس. کیا ہے فالٹ بلائنڈنس؟ فالٹ بلائنڈنس ہے ایک ایسی بیماری جس میں انسان کو ہر دنیا جہان کے برائیاں نظر آئیں، سب کے عیب نظر آئیں، اپنا عیب نظر نہ آئے. دیٹ از کالڈ فالٹ بلائنڈنس اینڈ وی آر آل سفرنگ فرام. if we have not conquered this، یعنی یہ بیماری کیوریبل ہے، لیکن اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ آپ خود اور میں خود. مجھے اپنی فالٹ بلائنڈنس دور کرنی ہے، آپ کو اپنی فالٹ بلائنڈنس دور کرنی ہے. اس کی پریکٹس چاہیے، پریکٹس کرنی پڑے گی. شروع میں نہیں آئے گا، جیسے جیسے میں ایکسرسائز اور پریکٹس کرتے جاؤں گا میری فالٹ بلائنڈنس دور ہوتی جائے گی. کیا مطلب ہے فالٹ بلائنڈنس کا؟ کہ انسان سے کہا جائے کہ آپ اپنی 3 اچھائیاں بتائیے، تو انسان کہے گا 3، میں 30 بتا دوں گا. اس سے کہو ذرا 3 برائیاں بتا دیجیے. بہت سوچنے کے بعد 10 منٹ کے بعد میں کہے گا یار مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے میرے اندر کیا برائی ہے. دیٹ از کالڈ فالٹ بلائنڈنس. وی آر ناٹ ایبل ٹو سی اوور فالٹ. ابھی میں کہہ دوں ان کے ذرا فالٹ بتائیے اپنے دوست کے، ان کے اندر یہ بہت برائی، باتیں بہت کرتا ہے اور جھوٹ بہت بولتا ہے اور یہ ایسے بہت کرتا ہے. 10 برائیاں گنا دے گا آدمی دنیا جہان کی بہت ایزیلی. اپنی برائی نظر نہیں آئے گی. جس طرح سے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور آنکھ کے اندر خود کچھ اپنے اندر گر جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی، اس کے لیے دوسرے کی محتاج ہوتی ہے. ذرا دیکھنا میرے آنکھ میں کیا گر گیا. بالکل یہی خاصہ ہے انسان کا اپنا، کیا انسان خود اپنی برائیوں کو بالکل نہیں دیکھ پاتا، دوسروں کی برائیوں کو دیکھ لیتا ہے. تو اس کو دور کرنا ہے. آئیڈینٹی کرائسس کو دور کرنے کے لیے اس کو دور کرنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا؟ آئی مسٹ ہیو سم ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ٹو دس پریکٹس ایوری ڈے. روزانہ 24 گھنٹے میں میرے پاس تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے ہو کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر غور کروں میرے اندر برائی کیا ہے. یقیناً مجھے یاد نہیں آئے گی کیونکہ میں نے پریکٹس نہیں کی ہے، میں اس کھیل میں ابھی اناڑی ہوں. لیکن جب کنٹینیوس آپ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا میرا بندہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اپنی برائیوں کو دیکھنے کی، تو وہ آہستہ 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 آپ کے دماغ میں وہ برائیوں کو واضح کرنا شروع کر دے گا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، بہت بڑا رحم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کی برائیوں سے آشنا کر دیتا ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس بندے کو اس کی اپنی برائیوں سے آشنا کر دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو اس بندے کو اس کی اپنی برائیوں سے بیگانہ کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے. قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا. جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا آپ کی کوششوں کی، میری کوششوں کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں میری برائیوں سے مجھے آشنا کرنا شروع کر دے گا. شروع میں مجھے 1-2 برائی نظر آئے گی، پھر اور برائیاں نظر آئیں گی، ہو سکتا ہے 5 ہو جائیں. اس کے بعد کچھ دن کے بعد میں اور پھر ہو سکتا ہے 10 برائیاں مجھے نظر آ جائیں، 20، پھر 30، پھر 40. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں جب اپنی برائیوں کے بارے میں سوچوں گا تو ایک ہجوم نظر آئے گا مجھے. آئی could recall my demerits from very childhood. مجھے اپنے بچپن سے لے کے جتنی میں نے غلطیاں، گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، وہ سب مجھے یاد آنے لگیں گی. اور جس دن ایسا ہوگا اس دن بس میں ہوں گا اور میرے آنسو ہوں گے اور میرے گوز بمز ہوں گے اور میرا خدا ہوگا. اس دن وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے دروازے کھول دے گا معرفت کے اپنی طرف آنے کے. کیا کہتا ہے، دل جوئی سے میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دوں گا. یہی ہے وہ طریقہ. جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے یہ اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے بندہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹینشن مت لے، میں شفٹ ڈیلیٹ ہے میرے پاس آپشن، میں تیرے نامہ اعمال سے تیرے گناہ مٹا دوں گا. اس اسٹیج پہ آگے دیکھا مجھے، اور آگے کی اب ٹینشن مت لے، اب مجھے تجھے چٹھی پکڑ کے تجھے انگلی پکڑ کے لاؤں گا اپنے طرف. پھر وہ راستے کھلتے ہیں جو کسی کتاب میں، کسی لیکچر میں کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا. وہ صرف انسان کو محسوس ہو سکتا ہے. انسان روتا رہے گا ان نوازشوں پر، ان کرم پر جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور یہی ہوتا ہے جو بندگان خدا اتنے ہمبل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ہونے والے بے شمار بڑے بڑے عظیم احسانات انہیں یاد آ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم انہیں اپنی پوری زندگی کا ٹریک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہمارا رب ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں لے کر گیا ہے. وہ چیز انہیں وہ کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے اور وہ خاشع کر دیتی ہے. اتنا محبت کہ خدا کا نام لو اور وہ رونا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے تو اشارہ دیا ہے ہمیں
کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. یہ کیفیت جب تک میں اور آپ اچیو نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کے اس قرب کو حاصل نہیں کر سکتے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعزاز میں قرآن مجید میں کرتا ہے. یہ تو رونے لگتے ہیں، یہ تو گڑگڑانے لگتے ہیں، یہ تو سجدے میں گر جاتے ہیں میرا نام سنتے ہی. وہ عجیب نہیں انسانوں کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جماعت میں شریک ہو سکیں. اگر میں نے اپنی برائیوں کے تعلق سے ہی آئیڈینٹی اپنی کریٹ کر لی، اچھائیاں تو پہلے سے پتہ ہے مجھے، برائیاں اور پتہ چلتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کیا بس اتنا ہی ہے؟ اچھائیاں پہلے سے ہی پتہ ہیں، برائیاں مجھے پتہ چل گئیں، اور اس حد تک پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دی، اور اب میں اس کے نور سے چل رہا ہوں. اللہ کا نور مجھے لے کے چل رہا ہے آگے 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 آگے، ہر چیز غلط اور صحیح بتاتے ہوئے. اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہو رہی. بس اتنا ہی ہے کیا؟ نہیں، اتنا نہیں ہے، اس سے بھی آگے ایک داستان ہے. جو سب سے بڑا بیڑا غرق کیا ہے شیطان نے، وہ اس کے آگے کی بات، اس کو بہت سنبھال کے فیل کرنا ہے. آپ کو صرف سننا نہیں ہے، فیل کرنا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو میک یو فیل دیٹ. دیکھیے تھوڑی سی پریکٹیکل ہے، بہت ڈیپ ہے، بہت ڈیپ ہے. فیل کرنا پڑے گا تو تھوڑا سا امیجنیشن میں جانا پڑے گا آپ کو، اور تھوڑا سا دل کے آسپیکٹ سے سوچنا پڑے گا اس کو. ہاؤ ڈو یو فیل اٹ؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈر ایسٹیمیٹ ہمیں کیسے کروا رہا ہے شیطان، کیوں کروا رہا ہے، مقصد کیا ہے. اور اگر اس انڈر ایسٹیمیشن سے ہم نکل جائیں اور ریئلسٹک ہو جائیں تو ہمیں کیا فائدہ نصیب ہوگا. وہ اصل پوائنٹ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا، جو میں اس کلاس میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. یہ تو ضمنی طور سے میں اور کلاسز میں بھی آپ کو سائڈ بائی سائڈ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ اسپیسیفک ہے جس کے تعلق سے میں اب بات کر رہا ہوں. شیطان ہمیں جو سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ یو آر ناٹ سو امپورٹنٹ دیٹ پیپل لائک ٹو نو یو. لوگ تمہیں جانے، تمہارے کاموں کو جانے، تمہاری اوقات نہیں. یہ سب کو سمجھاتا ہے. تم ہو کیا، تم یہ کام کر رہے ہو، کتنے لوگوں کو معلوم ہے، تمہارے پڑوسی کو نہ معلوم. انڈر ایسٹیمیٹ کرواتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے. یعنی اس کی چالاکی دیکھیے کہ وہ اس لیے تاکہ اگر اصلی سین تمہیں سمجھ میں آ جائے گا تو تم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے جن کاموں کو میں تم سے کروانا چاہتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہوگا، جب تم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرو گے، اتنا زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرو گے کہ تم آسمان سے بالکل زمین پہ اپنے آپ کو لے آؤ گے بحیثیت انسان، تب تم ان گناہوں کو کرو گے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے پریکٹیکلی، مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. آپ کے بات تھوڑی فلاسفیکل، جیسے میں نے کہا نا کہ تھوڑا سمجھنے میں مجھے خود فیل ہو رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں مشکل فیس کروں گا، تو آپ کو تو مشکل لگ ہی رہا ہوگا کہ یہ بہت 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 مشکل سے یہ سمجھ آتی ہے چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں نے اپنے گھر کے اندر کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا. اب میں سوچوں کہ میرے اس منہ بگاڑنے سے، اس بد اخلاقی سے کس کو کیا فرق پڑ رہا ہے. ہو نوز اباؤٹ اٹ. گھر میں جس سے میں نے کہا بس وہ میرا بھائی وہاں سو رہا ہے، میری اماں وہاں پہ سو رہی ہیں، دنیا میں اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ایک اپنے پڑوس میں کسی یتیم بچے کے لیے میں مارکیٹ گیا اور میں نے کچھ خریدا، کچھ چھوٹا سا کھلونا خریدا یا ایک کپڑے خریدے نئے، اور میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور میں فرضیہ کہہ رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے جیسے میں بتا رہا ہوں. میں نے اس کے کپڑے میں لایا اور اسے میں نے بچے کو دیے، چپ چاپ دیے، خاموشی سے دیے. اس بچے کو پتہ ہے، اس کی ماں کو پتہ ہے، اور پورے محلے والوں کو نہیں. Who cares about? No, nobody. There is no appreciation. There is no identity of your act. Whatever you do, wrong or right, who cares about? یہ پرسیپشن دیتا ہے شیطان پیچھے سے. ہم کہتے کوئی بات نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم پتہ کروانے بھی نہیں چاہتے. ہم مخلص ہیں الحمدللہ، ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کروانے بھی نہیں چاہ رہے کسی کو، ہمیں اس بچے کی ہیلپ بھی کرنی ہے بس. آئی ڈونٹ وانٹ پیپل اپریشیٹ می اور مائی ورک، ڈزنٹ میٹر. وہ بار بار پھر بھی کہہ رہا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نو 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 نو، یہ خبیث تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کروا رہا ہے. یو آر سو 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 امپورٹنٹ. تم اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو میرے لیے، اتنی بڑی کریشن ہو میری، کہ یہ اس بچے کو جو تم نے کھلونا لا کے دیا، کپڑے لا کے دیے، پوری دنیا کو دکھاؤں گا، پوری دنیا کو سب کو دیکھنا پڑے گا. واٹ ڈو یو مین بائی یور محلہ اور سٹی اور this country? The whole humankind from the Adam alayhi salam up to the last man, each and everyone will look upon your act and will appreciate it. کون کہتا ہے تم یہ تمہارا عمل چھپا ہوا رہے گا؟ نہیں،
پوری دنیا کو دکھاؤں گا, اسٹیج پہ کھڑا کروں گا تمہیں, بہت بڑا پروجیکٹر لگاؤں گا, وہاں پر اس بچے کو یہ کھلونا دیتا ہوا دکھاؤں گا تمہیں. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور ایکس. یہ تمہیں مایوس کر دینے کے لیے کر رہا ہے خبیث. تم اتنی امپورٹنٹ کریشن ہو, پوری دنیا کو جمع کروں گا ایک دن میں, تمہارے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو یہ میرا بندہ, میری مخلوق یہ ایسا کرتا تھا. Who told you you are not important? You are so important. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہی تو سمجھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ خبیث تمہیں ڈاؤٹ میں انڈر ایسٹیمیٹ کروا رہا ہے. نو, یو آر سو امپورٹنٹ کہ تمہاری ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اچھائی ہوگی, میں دنیا کو دکھاؤں گا, انہیں دیکھنی پڑے گی کیونکہ تم اتنے امپورٹنٹ ہو. تمہاری رائے کے دانے کے برابر برائی ہے, پوری دنیا کو دکھاؤں گا. اس کے تعلق سے امید یہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے بڑے گناہوں سے بچ گیا تو تمہارے چھوٹے گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری اچھائیاں تو ظاہر کروں گا لیکن تمہاری برائیاں چھپا جاؤں گا. الرحمن الرحیم. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں کسی بندے کو گالی بک رہا ہوں کھڑا ہوا کسی جگہ, کسی محلے کی کسی پاکٹ میں, تو میرے ذہن میں کیا ہے, یہ بندہ ہے, میں گالی بک رہا ہوں, دو لوگ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں, دیٹس اٹ. اس وقت شیطان مجھے آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا کرتا ہے. ہو نوز کس کی غلطی تھی کس کی نہیں تھی. خدا کہہ رہا ہے نہیں, اس ایکٹ کو پوری دنیا کو دکھاؤں گا میں, مت کرو ایسا. یہ بیوقوف بنا رہا ہے, تمہیں دو آدمی دیکھ رہے ہیں, تمہیں پوری کائنات دیکھے گی, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمسیلف دیکھیں گے, تمہیں تمام صحابہ کرام دیکھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. سوچو تو صحیح, ایک اسٹیج ہوگا, سارے نبی, سارے رسول, سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں, بیونڈ امیجنیشن, پوری کائنات سامنے کھڑی ہے, یو آر الون. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس ٹائم انہوں نے یہ کیا. تو گریٹ آنر, اس سے بڑا آنر ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اور کتنی عزت دے گا انسان کو کہ انسان کے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھائی ہے تو وہ پوری دنیا کو ڈسپلے ہو رہی ہے اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہ بھائی انہوں نے یہ اچیو کیا, یہ اچیو کیا, یہ اچیو کیا. ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کسی اسکول کے چھوٹے سے اسٹیج پر ہی بلا کر یہ بتا دیا جائے کہ ہی از دا مین ہو گاٹ دا فرسٹ پوزیشن ان ہز کلاس, تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. جسٹ امیجن, ذرا سوچیے تو صحیح, میں 400 500 600 1000 بچوں کے بیچ میں کھڑا ہوا کتنا فخر محسوس کرتا ہوں. اور خدا نخواستہ میری کسی برائی کو میرے اسکول کے اسٹیج پہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے پرسوں وہ حرکت کری ہے, بس لگے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں. خدا کہہ رہا ہے ذرا امیجن تو کرو, روز محشر میں تمام انسان, تمام جن, آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امتی تک سب جمع ہوں گے, سب کے سامنے پول کھلے گی. تم اس مردود کے چکر میں مت آ جانا. یو آر سو امپورٹنٹ. تم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف, سو امپورٹنٹ یو آر. میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں یہ تو وہ مبین ہے, یہ کھلا دشمن ہے. اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ انسان کو یہ اعزاز دے دیا جائے, کہ اس کو یہ آنر دے دیا جائے کہ اس کے عمل کو اتنی اہمیت ہو کہ پوری دنیا دیکھے. زبردستی دیکھنا پڑے گا سب کو, کیسے نہیں دیکھو گے؟ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا. پیپٹ پورے کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں, ایک پاکٹ میں رہتے ہیں, کون جانتا ہے محمد فیضان کون ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کون ہے. سو شٹ. اس ٹائم میرے اگر ذہن میں یہ آ گیا ہوتا کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں تو پھر میں چھوٹی سی غلطی کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ ایک دن پوری کائنات دیکھے گی اس کو. میں چھوٹی سی نیکی کرتے ہوئے بھی مجھے خوشی ہوتی اور سوچتا پوری کائنات کو اللہ خدا دکھائے گا کہ میں نے نیکی کی ہے, فخر کرائے گا مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتا ہے قرآن مجید کہ جب پھر نامہ اعمال ملے گا دائیں ہاتھ والوں کو تو وہ بڑے پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی کے مارے, اچھلتا ہوا کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال. وہ پورا سین کھینچ کے دکھا رہا ہے, باقاعدہ رزلٹ کارڈ ملا ہے, کودتے ہوئے آ رہے ہیں, او وی ہیو ون, وی گاٹ ڈسٹنکشن مارکس اور واٹ ایور. لیکن شیطان کہتا ہے کہ اگر یہ سین اس کو دکھا دیا میں نے, چھوٹا بڑا سب گناہ چھوڑے گا اور چھوٹی بڑی ہر نیکی کو یہ اڈاپٹ کرے گا. تو یہ ہے مسئلہ آئیڈینٹی کرائسس. اس کو امیجن اور کریے گھر میں رات کو بیٹھ کے کہ کیا بات بولی ہے میں نے آپ سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیں کون جان رہا ہے, ہماری پوری زندگی ایز اے ہول. ہم سوچیں ہماری کیا اوقات ہیں, کوئی نہیں جانتا ہمیں. مطلب ایسا نہیں کہ ہم اس سے ڈیمولرائز ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لیکن کیا ہے کہ ہم کم آ کریں. ہم سونے کو پیتل تو سمجھ ہی رہے ہیں نا, کم سے کم اتنا تو قصور ہو ہی رہا ہے ہم سے. اگر ہمیں پتہ چل جائے, اب آخرت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے سین ہو تو سوچیں یار یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے میرے ذہن میں کیا آتا تھا, وہ سین کتنا ڈفرینٹ ہے. اور یہ بار بار میں پڑھتا بھی تھا,
محشر ہوگا, سب کو پکار ہوگی, ایک ایک انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا, لیکن پریکٹیکلی آئی ڈیڈنٹ فیل اٹ. اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کہ وہ مجھے یہ امپورٹنس دے رہا ہے. میری اوقات یہ بنائی اس نے کہ میرے ہر عمل کو دنیا کو دکھائے گا, دنیا کو دیکھنا پڑے گا. کوئی کہیں کے مہاراجا ہوں اور کتنے بھی بڑے ترم خاں ہوں, کھرب پتی ہوں, ارب پتی ہوں, تمہارے عمل کو دیکھیں گے. دے آر باؤنڈ ٹو. اگر ہم یہ سوچیں اپنے کام کو کرتے میں, یہ ہم ریئلائز کریں گے کہ نو, وی کینٹ افورڈ ٹو ڈو اٹ. ہم ایسا کر تو رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ سنگین بات ہے, اور ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ول اپریشیٹ اٹ. اللہ تعالیٰ پورے دنیا کو دکھائے گا, دیکھو میرا بندہ ہے, اس نے ایک اندھے کو راستہ کراس کروایا تھا فلاں جگہ. کیا بات ہے یار, جب میں کراس کروا رہا تھا تو وہ سڑک پہ چلنے والی کاروں میں جانے والے لوگ, موٹر سائیکلوں پہ جانے والے لوگ, ان میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا میں کیا کر رہا ہوں. دنیا بھاگ رہی تھی, دوڑ رہی تھی, کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا. آج خدا نے مجھے یہ اوقات میری وقت کر دی کہ پوری دنیا دیکھے گی زبردستی کہ نہیں دیکھو اس کو, اس نے کراس کروایا تھا اس بوڑھے کو. سب کو دیکھنا پڑے گا, کیسے نہیں دیکھو گے تم, یہ اشرف مخلوق ہے میری. اس لیے تو میں نے اس کا سیکنڈ بائی سیکنڈ ریکارڈ کروایا تھا کہ تمہیں سب کو دکھانا ہے. اب وہاں ہم کھڑے ہوئے لولو سے سوچ رہے ہیں کہ ارے یار اگر یہ پتہ ہوتا تو ہم اور اچھے کام کرتے. پھر تو یہ کھیل ہے آئیڈینٹی کرائسس کو کریٹ کرنے کا مقصد شیطان کا یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس کے برعکس یہ کہے گا, ارے تمہاری کیا اوقات ہے, کون جانے تم کیا کر رہے ہو, کرو. غلط ہے تو کس کو پتہ چل رہا ہے, ارے تم صحیح ہے, تم اچھا کام کر رہے ہو, لیکن کوئی خاص, چلو کر لو. کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارو گے, کس کو پتہ ہے کون کیا کرتا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو. یہ بار بار وہ ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ ہمارے وسواس ڈالتا رہتا ہے کہ نو بڈی کیئرز اباؤٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں, آئی کیئر. قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں, یو آر سو امپورٹنٹ کریشن, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ ڈیو ٹو دا ایلیوژن کریٹڈ بائی شیطان. یہ شیطان جو کریٹ کر رہا ہے ایلیوژن, اس کے چکر میں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو. خدا بار بار کہہ رہا ہے, اور ہم اس بات پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں. ہم اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم ہیں کیا, اور ہم کیا زیوم کر رہے ہیں اپنے تعلق سے. اگر اس کا صحیح ٹرو سینس میں مجھے فیل آ جائے تو ظاہر ہے یہی چیز میرے لیے کافی ہے, میری شجاعت کے لیے. پھر کون سی دنیا کی طاقت ہے جو مجھے ڈرا سکتی ہے, کیونکہ جب میں جا رہا ہوں گا سامنے اور مجھے پتہ ہوگا کہ میری گردن کٹے گی, میری گولی لگے گی, میں فوراً مروں گا, تو آئی ایم فیل دیٹ ایک دن ہوگا کہ کائنات کا ہر انسان دیکھ رہا ہوگا کہ میں خدا کے لیے سینہ تان کے آگے جا رہا ہوں, میری گولی لگ رہی ہے, میں مر رہا ہوں. ایوری کائنڈ آف فیئر ول بی وینشڈ فرام مائی مائنڈ. کبھی بھی کوئی بھی کام ہم کریں, چھوٹا یا بڑا, اچھا یا برا, ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ایک انسان کے ایک عمل کو دنیا کو دکھائے گا, دنیا کو دیکھنا پڑے گا. جو کہتے ہیں بھائی کہ شکر جو دن ہوگا, ایک دن 60,000 سال کا ہوگا یا 50,000 سال کا ہوگا, الگ الگ روایتیں ہیں کہ بڑے لمبے دن ہوں گے ایک دن. وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ پوری کائنات کے ہر فرد کی ہر بات دکھانی ہے بھائی. یہ ویڈیو تو دیکھنی پڑے گی سب کو, اچھی لگے بری لگے جیسی لگے. ہاں بس یہ ہے کہ یہ جو پروگرام چلے گا اس پویلین میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر شیڈ ہوگا, وہاں پر بہت وی آئی پی اس کے لیے جگہ بنے گی, وہ فلی ایئر کنڈیشن. باقی سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ہوگا جس دن بہت سے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, تمام لوگ تپتی ہوئی دھوپ میں ہوں گے. یہ وہ ہیں میرے جو مقربین ہیں, جو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے, اور اب بن دیکھے مجھ سے ڈرا کرتے تھے, راتوں کو میرے سامنے گڑگڑایا کرتے تھے. آج میں نے انہیں آنر دیا ہے, یو آر ڈیزرونگ دس سیٹ ان دس پویلین. اس چیز کو نہیں بھولنے دینا اپنے آپ کو. یہ شیطان ہمارے ساتھ کھیلنا کھیلے. مطلب دیکھیے ایک چیز ہے بہت ٹپیکل ہے, وہی ہم کہتے ہیں صراط مستقیم, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ دھاردار, رائی کے دانے کے برابر. تکبر آیا گئے کام سے. اللہ نے کہا تکبر نہیں آنا چاہیے. جب سجدہ کرو زمین پہ تو سوچ کے سجدہ کرو اسی مٹی سے خلق ہوئے ہو, اور تمہیں تکبر زیب نہیں دیتا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف, یو آر سو امپورٹنٹ. بڑی عجیب بات ہے. وی ہیو ٹو میک اوور سیلف بیلنسڈ ان دیز ٹو ایکسٹریمس. ایک طرف مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ایز اے ہیومن کہ میری اچیومنٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, میری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین. دوسری طرف اللہ کے انعام کی انتہا کہ اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میرے ہر عمل کو دنیا دیکھے گی. آئی ایم سو امپورٹنٹ.
بٹ ناٹ ایز این مائی اچیومنٹ, دس از ایز اے کرم آف اللہ, تاکہ اس کا تشکر بے پناہ ہو, ادھر خاکساری بے پناہ ہو. دس از دا ٹرو ویژن آف مومن. وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو اڈاپٹ. لیکن اتنی بات تو آ گئی ہوگی کہ زندگی کے تعلق کے, دین کے تعلق سے ہم بہت زیادہ لاپرواہی نہیں برت سکتے یار. بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے نا, چھوٹی سی لاپرواہی بھی ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. وی آر ناٹ ٹیکنگ ایٹ لیسٹ لائف سو امپورٹنٹ, سو سنسیئرلی, کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تو ایسی جی رہے ہیں بس جیسے لائف لے کے چل رہی ہے, بہتے چلے جا رہے ہیں لائف کے ساتھ, جہاں لے جائے گی جیسے لے جائے گی, جہاں لے جا کے پٹکے گی چلے جائیں گے جیسے دنیا جا رہی ہے. نہیں, لائف ایسی چیز نہیں ہے. لائف کو ایک ایک قدم, ایک ایک اسٹیپ پھونک پھونک کے جینے کی چیز ہے. اس کا ایک ہی لمحہ ہمیں ٹاپ پہ لے جا سکتا ہے, اس کا ایک ہی لمحہ ہمیں بالکل باٹم میں لے جا سکتا ہے. یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے, 10ویں نمبر پہ سیڑھی ہے جو 99 پہ جا کے کھلتی ہے. مجھے نہیں معلوم میری چال کی ایک جو میری گوٹ 8 پہ رکھی ہے اور اب اگلی ڈائس پہ ایک نمبر مجھے کتنی دور لے جائے گا. ایک اسٹیپ مجھے لے جا رہی ہے 99 پر, اور مجھے نہیں معلوم میں 95 پہ کھڑا ہوں, اور 4 پوائنٹ اگر مجھے مل گئے تو وہاں پہ ایک سانپ کا منہ ہے, وہ مجھے لے جا کے دھڑام سے مارے گا 10 نمبر پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پریسائزلی قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہاں پہ سانپ ہے اور یہاں پہ سینڈی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.